پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم ہوا۔ اکرمہ اور ابن عینہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بخاری، نسائی وغیرہ میں روایتیں مروی ہیں۔ بخاری اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ یمنی لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا، ستو وغیرہ توشے میں لے لو۔ دیگر بہت سے معتبر مفسرین نے بھی اسی طرح کہا ہے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر ساتھ رکھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ دنیاوی توشے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ آخرت کے توشے کی بھی تیاری کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف الہی لے کر جاؤ۔ جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع، خضوع، طاعت و تقوی کے باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو، بلکہ یہ لباس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، دب کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کا خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو، یہی عقلی امتیاز ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔